لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر. 9 اور 10 محرم کا روزہ. 9 اور 10 محرم کا روزہ جو امت اسلامیہ کو رکھنا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ہم دلیل معلوم کر لیتے ہیں. پہلی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور آئندہ سال یہودیوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے 9 محرم کے روزہ رکھنے کی نیت بھی کی، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1134. دوسری دلیل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر. تم یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو. مصنف عبدالرزاق 7839 اور اس کی سند صحیح ہے. اب رہا یہ سوال کہ اگر عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن جمعہ کو پڑ جائے تو کیا جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھیں، یا اگر عاشورہ اتوار کو ہو تو کیا سنیچر اور اتوار کو عاشورہ کا روزہ رکھیں؟ آئیے احادیث کی روشنی میں اس کی دلیل معلوم کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی بھی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے الا یہ کہ ایک دن اس سے قبل یا ایک دن اس کے بعد بھی روزہ رکھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1849، صحیح مسلم حدیث نمبر 1929. صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث ہے کہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں روزے سے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کل روزہ رکھا تھا؟ جویریہ کہتی ہے کہ میں نے کہا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے یعنی سنیچر کو؟ تو کہنے لگی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ توڑ دو. حماد بن جعد نے قتادہ سے سنا، ابو ایوب نے حدیث بیان کی کہ جویریہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے روزہ توڑ دیا. صحیح بخاری کتاب الصیام حدیث نمبر 1930. محترم ناظرین اکرام، اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. جیسے صرف جمعہ کا روزہ اس دن کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اگر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم یا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کو آ جائے تو اس کا روزہ رکھا جائے گا، کیونکہ عاشورہ اور عرفہ کے روزے رکھنے کی نیت ہوگی، جمعہ کے دن کی روزے رکھنے کی نیت نہیں ہوگی. اس لیے ان دونوں روزوں کو جمعہ کے دن رکھا جا سکتا ہے. دوسری بات، اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوئی کہ اگر جمعہ یا جمعہ سنیچر کو روزہ رکھنے کا دن آ جائے، مثلا عاشورہ کا روزہ، 9-10 محرم کا روزہ، تو اس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں. یا اگر سنیچر اور اتوار کو عاشورہ کی 9 اور 10 تاریخ پڑ جائے تو اس کا بھی روزہ رکھنا درست ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں عرفہ عاشورہ کے روزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو بھی رکھیں.
9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عاشورہ کے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 9 اور 10 کو بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. الہ العالمین ہمیں توفیق آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي وللمسلمین فاستغفروه بكل ذنب انه غفور رحیم. السلام علیکم.